مجسمہ آزادی، آزادی اور جمہوریت کی عالمگیر علامت، آزادی کے نظریات اور فرانس اور امریکہ کے درمیان تعلقات سے جڑی ایک بھرپور تاریخ ہے۔ سرکاری طور پر لبرٹی روشن کرنے والی دنیا کا نام دیا گیا۔ یہ مجسمہ فرانس کے لوگوں کی طرف سے ریاست متحدہ کے لوگوں کے لیے ایک تحفہ تھا، جو امریکہ کی آزادی کی 100 سالہ یادگاری اور دونوں ممالک کے درمیان پائیدار دوستی کا جشن منا رہا تھا۔ یہ خیال 1865 میں ایک فرانسیسی مورخ اور سیاسی مفکر ایڈورڈ رینی ڈی لی بولے نے پیش کیا تھا، اور مجسمہ ساز فریڈرک آگسٹ بارتھولڈی کو مجسمہ ڈیزائن کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ بارتھولڈی نے روشن خیالی اور آزادی کی علامت ایک مشل تھامے ایک عورت کی ایک عظیم شخصیت کا تصور کیا۔ مجسمے کے ڈیزائن نے کلاسیکی رومن امیجری اور آزادی اور روشن خیالی کے نظریات سے متاثر کیا۔ بارتھولڈی نے مجسمے کی اندرونی ساخت بنانے کے لیے انجینئر گستاو ایفل کے ساتھ مل کر کام کیا، جس نے بعد میں ایفل ٹاور کے لیے شہرت حاصل کی۔ ایفل کے اختراعی ڈیزائن نے اس بات کو یقینی بنایا کہ مجسمے کی تانبے کی جلد، پتلی چادروں میں ہتھوڑا ہوا لوہے کے فریم ورک کے ذریعے سہارا دیا جائے گا، جس سے یہ تیز ہواؤں اور عناصر کا مقابلہ کر سکے گی۔ مجسمے کی تعمیر فرانس میں 1875 میں شروع ہوئی تھی۔ اس منصوبے کو مالی مشکلات سمیت متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ فنڈز کا ایک اہم حصہ فرانس اور امریکہ دونوں میں عوامی عطیات سے آیا۔ یہ مجسمہ 1884 میں مکمل ہوا اور پھر اسے 350 انفرادی ٹکڑوں میں الگ کر کے امریکہ بھیج دیا گیا۔ دریں اثنا، امریکہ میں نیو یارک ہاربر کے بیڈلو جزیرہ، اب لبرٹی آئی لینڈ، پر مجسمے کے لیے پیڈسٹل بنانے کی کوششیں جاری تھیں۔ پیڈسٹل، امریکی معمار رچرڈ مورس ہنٹ کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا تھا، بڑے پیمانے پر پبلشر جوزف پلٹزر کی قیادت میں فنڈ ریزنگ مہم کے ذریعے مالی اعانت فراہم کی گئی تھی۔ یہ مجسمہ جون 1885 میں نیو یارک پہنچا اور اگلے سال اسے اپنے نئے پیڈسٹل پر دوبارہ جوڑا گیا۔ 28 اکتوبر 1886 کو مجسمہ آزادی کو باضابطہ طور پر صدر گروور کلیولینڈ نے ایک عظیم الشان تقریب میں وقف کیا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اس لگن نے فرانسیسی اور امریکی عوام کے درمیان برسوں کی کوششوں اور تعاون کی انتہا کو نشان زد کیا۔ پیڈسٹل کی بنیاد سے ٹاش کے سرے تک 305 فٹ 93 میٹر پر کھڑا مجسمہ آزادی تیزی سے امریکہ پہنچنے والے لاکھوں تارکین وطن کے لیے امید اور موقع کی علامت بن گیا۔ بہت سے لوگوں کے لیے مجسمے کی نظر ان کی امریکہ کی پہلی جھلک تھی، جو آزادی کی سرزمین میں ایک نئی شروعات کے وعدے کو مجسم کرتی ہے۔ سالوں کے دوران مجسمہ آزادی اپنی ساختی سالمیت اور علامتی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف بحالیوں سے گزرا ہے۔ 1986 میں مجسمے کی 100 سالہ تیاری کے لیے 1980 کی دہائی میں سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر بحالی کی گئی تھی۔ اس بحالی میں اندرونی ڈھانچے کو مضبوط کرنا، مشل کو تبدیل کرنا اور تانبے کے بیرونی حصے کی صفائی شامل تھی۔ مجسمے کو ایک جشن میں دوبارہ وقف کیا گیا جس نے اس کی پائیدار میراث اور مسلسل اہمیت کو اجاگر کیا۔ 1924 میں مجسمہ آزادی کو ایک قومی یادگار نامزد کیا گیا اور 1984 میں اسے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ یہ مجسمہ ریاستہائے متحدہ میں سب سے زیادہ دیکھنے والے سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے، جو ہر سال لاکھوں زائرین کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جو اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے اور اس کے گہرے پیغام پر غور کرنے آتے ہیں۔ مجسمہ آزادی، آزادی، جمہوریت اور دوستی کی پائیدار اقدار کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے۔ اس کی تاریخ باہمی تعاون کے جذبے اور مشترکہ نظریات کی یاد دہانی کرتی ہے، جو تمام اقوام کو متحد کر سکتی ہے۔ امید کی علامت اور آزادی کی روشنی کے طور پر مجسمہ آزادی ان لوگوں کی حوصلہ افزائی اور ترقی کرتا رہتا ہے جو آزادی اور بہتر زندگی کے خواہاں ہیں۔